ہر دور کے نوجوان معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے کسی نہ کسی تحریک کا حصہ رہے ہیں، چاہے وہ 60 کی دہائی میں امریکہ میں سیاہ فاموں کی سفید فاموں سے معاشرتی برابری کا مطالبہ ہو، یا 80 کی دہائی میں جنوبی افریقہ میں نسلی بنیادوں پہ ہونے والا احتجاج، یا پھر 79 میں چین میں جمہوری نظام کے لیے کوششیں۔ طالب علم اہم مقاصد کے لیے آواز اٹھانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے ماحول کے تحفظ کے لیے ہونے والے احتجاج، جن میں دنیا بھر کے طالب علم جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں، اور اب یہ تحریک امریکہ بھی پہنچ گئی ہے۔ مارچ کی 15 تاریخ کو پوری دنیا میں طالب علموں نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے۔ میڈیا کے مختلف اداروں کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 100 ممالک میں 15 لاکھ طالب علموں نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خاموش تماشائی نہ بنے رہیں۔ ہماری نسل بین الاقوامی سطح پر کوئی تبدیلی لائے گی۔ پیٹریشیا مالڈن امریکی ریاست ورجینیا میں واقع جارج میسن یونیورسٹی میں ریسرچ کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بڑوں سے زیادہ نوجوان بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر مند بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اثر کی وجہ سے اب تمام برائے اعظم ایک دوسرے سے قریب بھی آ گئے ہیں، تو رابطے آسان ہو گئے ہیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں اور کم تجربہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باخبر نہیں ہیں۔ ہم نے بھی تحقیق کی ہے، ہمیں بھی ماحولیات کی فکر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم دنیا کو بدل دیں گے۔ کیونکہ ورک فورس میں جانے والی اگلی نسل ہماری ہے، ہم پبلک آفیسز جوائن کریں گے، اس لیے یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے یہ مہم دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی قائم رہ پائے گی یا نہیں؟ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پیشن گوئی کرنا تو مشکل ہے، لیکن اس وقت ان طالب علموں کو ڈیموکریٹک نمائندہ الہان عمر جیسی نمایاں شخصیات کی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو آج اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے یہاں آئے ہیں، اور ان تمام بڑوں کی بھی شکر گزار ہوں جو اس بات کی یقین دہانی کرنے آئے ہیں کہ ایسا مستقبل ممکن ہو۔ طالب علموں کی طرف سے ہونے والے احتجاج کوئی نئی بات نہیں۔ یہ مظاہرہ مارچ فار آور لائفز نامی اس احتجاج سے بہت زیادہ متاثر ہو کر شروع کیا گیا ہے، جس میں طلبہ نے اسلحے کے حصول سے متعلق قوانین کو زیادہ سخت کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پارکلینڈ کے طالب علم غیر معمولی مقرر تھے، اور انہوں نے بہت منظم طریقے سے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائی تھی، اور ایک مثال قائم کی تھی کہ احتجاج کس طرح کرنا چاہیے۔ سابق صدارتی نمائندہ ہلری کلنٹن اور ہالی ووڈ کے جانے مانے فنکار لیونارڈو ڈی کیپریو نے بھی ان طالب علموں کے مقصد کی حمایت کی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ طالب علم جو ووٹ دینے کے بھی اہل نہیں، کیا واقعی ماحولیات کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی سیاست میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ مارکس میئر گیلن کے ساتھ سہار ماجد، وائس آف امریکہ۔